بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس نے یہ انتظامات کیے۔ دوسرا کام جو اللہ نے رازق وہ ہے نا، ایسے ہادی بھی، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ موحدوں کے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں، سب نماز مغربین پڑھ اور توحید کا عقیدہ اس ممبر سے ہاتھوں پیروں والا اللہ مانتے ہیں، وہ ہم نہج البلاغہ والوں کو اللہ سمجھائیں گے؟ ہم نہج البلاغہ سے اللہ سمجھتے ہیں بھائی۔ مولا کا پسندیدہ ترین مضمون ہے توحید، مولا کا قبضے کا مضمون ہے توحید۔ سب سے زیادہ اچھے انداز سے اور دل اور شوق سے علی جس مضمون پر بات کرتے ہیں وہ عقیدہ توحید۔ اپنی جوتی میں ٹانکا لگتے، نالین مبارک میں ٹانکا لگا رہے ہیں۔ دو صحابی برابر سے گزرے اور آپس میں بات کر رہے تھے کہ خطاب کرنا بڑا مشکل ہے، اور اگر کوئی خطاب کرے اور پورے خطاب میں الف کا حرف استعمال نہ ہو تو یہ سب سے زیادہ۔ علی نے مڑ کے فرمایا میرے مولا کا خطبہ ہے بغیر الف، 1000 کچھ الفاظ اس کے اندر مولا نے فی البدی بوا، قربان جائے مولا کی جوتی جس کی جوتیوں سے ہمیں علم ملتا ہو۔ 1000 کچھ الفاظ ہیں مولا علی کے خطبے میں جس میں الف کا حرف کسی بھی لفظ میں نہیں آیا، یعنی پورے خطبے میں الف والا حرف بولا ہی نہیں ہے۔ اور کیا سجا ہوا خطبہ ہے، اور خطبے کا عنوان ہے توحید، یعنی مضمون بھی مشکل اور الفاظ کا انتخاب بھی علی کے لیے آسان۔ ایک مرتبہ اپنی ابا کو دو صحابی برابر سے خطاب کرنا مشکل ہے، مگر کوئی خطاب کرے اور ایسا خطاب جس خطاب کے اندر کوئی نقطے والا حرف نہ، غیر نقط خطاب، بغیر نقطوں والا کلام، مولا مسکرا اور فرمایا کام علی کے لیے آسان۔ اور میرے مولا نے فی البدی 900 کچھ الفاظ ہیں، مولا علی نے خطبہ ارشاد فرمایا 900 کچھ الفاظ ہیں جو بغیر نقطوں کے الفاظ۔ اس کا مضمون نہج البلاغہ شروع ہوتی ہے تو عقیدہ توحید سے، لہذا سب سے زیادہ پسندیدہ ترین قبضے کا مضمون مولا علی کا عقیدہ تو توحید بیان ہوگی تو یہ ہماری اللہ توجہ رازق، مگر وہ رزق کیسے دیتا ہے؟ وہ وسیلوں کے ذریعے۔ ایک ایسا انسان ہے کہ رزق تو لے گا علی سے مگر علی کو مانے گا نہیں، تو اس کو بھائی ہماری زبان میں اس کو نمک حرامی کہتے ہیں۔ بلند تر صلوات۔ اب یہ طے ہے نا کہ ہادی اللہ، انا علینا، اب آیت پڑھ دیتا ہوں نا تاکہ میرے ساتھ آپ رہیں۔ انا علینا للہدی، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہادی اللہ ہے، مگر سمجھنا بھی تو ہے نا کہ وہ کیسا ہادی ہے اور کیسے ہدایت فراہم کرتا ہے، اس کے ہدایت فراہم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا بات جاری ہو تو۔ اللہ ہادی ہے، کیسے وہ ہدایت دیتا ہے، طریقہ کیا ہے اس کا؟ ہم میں سے کسی کو آ کر بتایا ہے کہ نماز کیسے پڑھے؟ کوئی دنیا میں دعوے دار ہے کہ جس کو اللہ نے بتایا ہو کہ کسی پر ہم میں سے وہی آئی ہے کہ اللہ نے کیسے ہمیں اللہ نے ہدایت اللہ نے ہمیں جن کے ذریعے سے ہدایت دی ہے ان میں سب سے پہلا نام حضرت کلاس بشر کی بڑھنے لگی تو پھر حضرت آدم کے بعد شیش آ گئے، نو آ گئے، کلاس بڑھتی چلی گئی۔ جب شعور بشر کمال پر پہنچا تو کمال کا مبلغ بھیجا، جب شعور بشر کمال پر پہنچا تو کمال کا مبلغ بھیجا، جس سے اونچا کوئی عالم ہی نہیں ہے، اور اس عالم کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ نے جسے زبان چسائی ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جو یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ لعاب مصطفیٰ ہے۔ اب کائنات کے اندر سب سے بڑے عالم کو نبی اور علی کہتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ فارابی معلم اول ہے، ارسطو معلم ثانی ہے، ہم ممبر والے لوگ اور ہم مجلس والے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ارسطو معلم اول نہیں ہے، فارابی معلم ثانی نہیں ہے، محمد مصطفیٰ معلم اول ہے، علی مرتضیٰ معلم ثانی ہے۔ اس پوری کائنات کو پڑھانے والے کا پہلا نام نبی کا نام، اس پوری کائنات کو علم دینے والے کا دوسرا نام علی کا نام۔ لہذا اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو کیسے دیتا ہے اللہ ہدایت؟ اللہ نے پورے قرآن میں ایک آیت نازل کر دی، ساری 6000 سے زیادہ آیتوں کے اوپر حاکم ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو دے وہ لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ، جو میرا نبی دے وہ لے لو، جو میرا نبی روکے جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب نبی مکرم نے کیا کیا دیا، اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے مجھ طالب علم کو اشرہ چاہیے۔ نبی نے کس چیز سے روکا اسے بیان کرنے کے لیے مجھ طالب علم کو خمسہ چاہیے، یعنی طویل گفتگو ہو تب جا کے ایک لسٹ بنے گی کہ نبی نے کیا دیا اور کیا نہیں دیا اور کس چیز سے روکا۔ نبی مکرم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اچھا لہجہ بڑا عجیب ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں فرما رہے صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔
بلکہ فرما رہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. یعنی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں، اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں. سرکار چاہتے ہیں میرا دیدار بھی ہو اور اللہ کی نماز بھی ہو. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں سرکار کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی. ایسے ایسے عاشقان رسول بھی تھے. اور مجھے دو مصرے بھی یاد آ رہے ہیں. شاعر کہتا ہے ادائے دید، تھکے ہوئے تو نہیں ہے مجھے تاخیر، ادائے دید سراپا نیاز تھی. کچھ دیکھ کہیں اور رہے ہوتے ہیں، نظر کچھ. جی میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے حبیب دیکھتے ہو، یہ تمہیں دیکھتے ہیں اور کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم نظر ہی نہیں آ رہے ہو. تو کچھ ہیں تو کہیں سے کہیں جاتی. بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کو دیکھ کر خانہ کعبہ میں ہی گم ہو جاتے ہیں، اس کے غلاف میں ہی اٹکے رہتے، دیوار دروازے اس کے پرنالے میں ہی بہے رہتے، اس کے غلاف سے ہی چمٹے رہتے ہیں. بعض لوگ خانہ حج پہ گئے ہوئے ہیں نا لوگ، بعض لوگ مکے جا کے خانہ کعبہ کو دیکھ کر خانہ کعبہ میں ہی رہ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو بیت کو دیکھ کر اہل بیت تک پہنچتے ہیں، ان کی منزل کہیں اور کی ہے. تو ضروری نہیں ہے جو دیکھ رہا ہے وہ ایک جیسا دیکھ. شاعر کہہ رہا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی، نیاز مندی عاجزی، دیکھنے سے عاجزی، میں دیکھ کے ہی اپنی عاجزی. ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی. یہ جو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، یہ نماز کے ذریعے سے کہیں پہنچ رہے ہوتے ہیں. نماز منزل نہیں ہے، نماز سنگ میل ہے. سنگ میل اور ہے، منزل اور ہے. وہ منزل کی طرف لے جا رہا ہے، منزل کہیں اور ہے. بہت سارے لوگوں کی نہیں ہے، مسلسل سفر میں رہتے. کچھ لوگوں کو مکے جانا پڑتا ہے منزل پانے کے لیے، اور کچھ یہاں ارادہ کر دیں تو یہاں مولا کی زیارت ہو جاتی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات اپنے سمجھ کر بات کر رہا ہوں. یہ جو کعبہ ہے، جو نماز ہے، اللہ تک اور اللہ تک پہنچ لے، یہ ہمیں رستہ بتا رہا. اس سے جاؤ گے تو تم. اب نبی کیا فرما رہے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اچھا میں گھڑی باندھ کر، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. ہم نے نبی کو، امت نے نبی کو کیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، پشت پہ ہو. نبی کا سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے. نبی کو نماز کیسے پڑھتے دیکھا؟ بھائی اگر ایک دفعہ واقعہ گزرا ہوتا نا تو بعض صحابہ محترم کہتے کہ اس دن نماز میں ہم نہیں تھے. 24 مرتبہ واقعہ گزرا تاکہ امت کا کوئی فرد نہ رہ جائے جو یہ دیکھے کہ نبی کی نماز میں حسین کا حصہ کیا ہے. صحابی محترم ہے، وہ کہتے ہیں میں بالکل نبی کے عقب میں تھا جب سرکار کا ذکر طول پکڑنے لگا. حضرت میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میں نے دیکھا کہ حسین پشت رسول. کہتے ہیں میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر حسین کو اتار دوں، میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا اس سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا. یا خبردار میرے حسین کو خود اترنے دو. اب میں اتنے بڑے مجمع سے، سنی شیعہ مجمع سے ایک سوال کروں، میری اور آپ کی نماز کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نبی کی نماز کی بات کر رہے ہیں. سجدہ اللہ کا ہے مگر حب حسین کے ساتھ. توجہ کر لی. اللہ ہادی ہے، اس نے ہدایت کس کے ذریعے کہ اس نے جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا چلا گیا ایسے ایسے اس نے ہادیوں کی معیار کو بھی بلند کر. یعنی قرآن اللہ نے سب سے پہلے نازل نہیں. بھائی تھکے نہیں ہے نا؟ جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے بھیجا نہیں. بھائی ملتان کا مجمع ہے، مجھے اشاروں میں ہی رہنے دیجیے. جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے بھیجا نہیں. سرکار دو جہاں کو سب سے پہلے بنایا تو سب سے پہلے جو پہلے بنتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے، اور مطلوب بغیر تمہید کے نہیں آتا. مطلوب کے لیے مقدمہ تمہید باندھنا پڑتی ہے، انتظام اور اہتمام کرنا. جب اہتمام اور انتظام مکمل ہو جائے گا تو مطلوب آئے گا. کائنات میں اللہ کا مطلوب سرکار کی ذات، مقصود پروردگار نبی کی ذات، یہ جب آئیں گے جب تمہیدیں مکمل ہوں گی. یہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ رہے، بلکہ تمہید مصطفیٰ آ رہی ہے. یہ زبور، تورات، انجیل نہیں آ رہی، تمہید مصطفیٰ آ رہی ہے. جیسے جیسے اہمیت مطلوب کی روشن ہوتی چلی جائے گی ایسے ایسے ان کے ظہور کا وقت قریب. یہ ساری کائنات جس کی وجہ سے اللہ نے بنائی اسے سب سے پہلے بنا کر سب سے آخر میں بھیجا. اس لیے کہ وہ اس وقت تک نہیں بھیجا جائے گا جب تک کہ اس کو ماننے اور سمجھنے والوں کا معیار اونچا. معیار بشر کو اور بندوں کے معیار کو بلند کرنے کے لیے تمہید بھیجتے، اور سب سے آخر میں آ کر پھر وہ سب سے آخری جلوے پیش. آپ بڑی مجلس، بڑے اہتمام والی مجلس، بڑا جلسہ، سالانہ مجلس کا جب اشتہار چھاپتے تو آپ بڑے خطیب کا نام سب سے پہلے لکھتے. اب وہ سب سے پہلے اس کا نام ہے، سب سے پہلے پڑھوایا نہیں جاتا. مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے، اگر لوگ سب سے پہلے خطیب کا نام پڑھ کر مجمع میں، اور کہیں صاحب وہ جو سب سے پہلے لکھا جاتا ہے وہ بھیجا سب سے آخر میں جاتا ہے. سرکار آئے، سرکار کی رحلت ہو گئی،
اس دنیا سے آپ چلے گئے، مدینہ منورہ میں آپ کا مزار ہے، تو جن کی وجہ سے سب کچھ بنا تھا وہ چلا گیا، تو سب کچھ ہٹایا کیوں نہیں؟ میں اور لفظوں کو بہتر کرتا ہوں، آسمان ان کی وجہ سے بنا، زمین ان کی وجہ سے بنی، یہ چاند ستارے، یہ دریا، یہ سمندر، آپ میں ہم سب ان کی وجہ سے بنے، تو وہ آئے اور چلے گئے، تو پھر سب کچھ ختم کیوں نہیں ہوا؟ تو ماننا پڑے گا وہ گئے نہیں ہیں، وہ ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جسے شاعر نے کہا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر۔ بھئی شعر ایسے نہیں سنتے ہیں، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ یہ ابھی گئے نہیں ہیں، دو مصرے اور سنا رہا ہوں۔ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یہ ہادیان برحق اور حقیقت اللہ کی جانب سے ہدایت کی ذمہ داری لے۔ ہمیں یہ اچھا دیکھ، ہمیں یہ انسان دیکھ، ہمیں یہ آدمی کا بچہ دیکھ، گوشت کا لطف، یہ چلتی پھرتی میت نہیں۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں۔ علی کے مطابق ہر چلنے پھرنے والا زندہ نہیں ہے، جس کا ضمیر مر چکا ہو، جس کا احساس مر چکا ہے وہ مردہ ہے، جسے پڑوسی کا کوئی احساس نہیں، جسے رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں، جو بھائی بھائی پہ مقدمہ کر رہا ہو، اور جو سگا بھائی سگے بھائی پہ مقدمہ کر رہا ہے، تو پھر سنی شیعہ جھگڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو اور مسئلے پہ جس معاشرے کے اندر احساس نہ ہو، جس معاشرے میں حس نہ ہو، میرا اگر ہاتھ سن ہو جائے تو لے کے ہاتھ سن ہے، پیر سن جلا لے گا، یا کوئی احساس، اگر اعضائے بدن میں کوئی عضو سن ہو جائے تو وہ اپنا دفاع نہیں کرتا، اگر پورا انسان ہی سن ہو جائے تو اسے اپنے نقصان کا احساس۔ بڑے سمندر میں، بڑے پانی میں، میلوں کے فاصلے پر مچھیرے جال، میلوں میں جال پھیلا ہوا، اس جال کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں مچھلیاں پھنس مگر تیر رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں تیر تیر کر کہ ہم آزاد ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا کہ وہ بہت پہلے آئے گی، تب پتہ چلے گا۔ احساس ہی نہیں ہے کہ کیا ہمارے اخلاقیات اور تہذیب کا فقدان بڑھتا جائے، بھائی بھائی سفید ہوتا ہے۔ یہ کون مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر، ہم عزاداروں کو، صوفیاء کرام، اللہ والوں، ان لوگوں نے اہل بیت کی محبت ہماری خون میں ڈال، ہماری ثقافت میں ڈال، ہماری تہذیب میں بہت پیسہ خرچ کیا، عرب ہمارے گھروں سے علم اتروا نہیں پائے، ہم سے ماتم لے نہیں پائے، ان کا پیسہ ضائع گیا۔ اور اب بھی مگر آپ یقین جانیے یہ کسی میوزیم میں بھی، اور ہم تو آج بھی کسی شادی حال میں مجلس کر رہے ہیں، تو چوک پر بلند تر صلوات، یہ ہماری ہدایت کے لیے ہمیں بہتر انسان بنا۔ بعض بچے سب فرش پہ بیٹھے ہوئے، میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیاں، آپ یقین جانیے برائے صحت و سلامتی آغا صاحب بلند تر صلوات۔ اب آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر۔ دنیا کی مہنگی ترین، مشہور ترین، قدیمی ترین یونیورسٹیز کے اندر ایسی کلاس نہیں لگتی جیسے حسین کے نام پہ لگنے والی یونیورسٹی میں۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، اس وقت اس کی کلاس لگی۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہوا ہے، یہ کچھ نہیں لے گا تو اتنا ضرور لے گا کہ اس حلیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں، کم سے کم یہ لے کے جائے۔ وہ بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ زمیندار بھی آئے، اور پیاز کا ٹھیلا سارے دن میں 100 روپے بچا کر آیا ہے، ٹھیلا بھی کہیں میں آ گیا۔ فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہوا ہے، فیکٹری کا نوکر بھی بیٹھا ہوا ہے، کیسے کیسے رنگ کے ساتھ یہ امام حسین کے مدرسے کی کلاس لگی، اور آنے والا فیکٹری کا مالک بیٹھا ہوا ہے اور اس کا نوکر اس کے آگے آ کے بیٹھا، اور بیٹھتے بیٹھتے بھی خیالی میں لات بھی مار۔ اب اس نے جو مڑ کے دیکھا تو اسی کی فیکٹری کا ڈرائیور ہے، تو غصے سے اٹھانے لگا، پیچھے ہٹو، کہاں بیٹھ گئے، دیکھتے نہیں ہو کون بیٹھا ہے؟ تو ابھی خیال تھا کہ اسے ڈانٹے، فوراً حسین مولا نے خیال ڈالا یہ تیرا نوکر نہیں ہے۔ ایسی کلاس امام حسین روزانہ لگ رہی ہے۔ اس کلاس کا ایک اور حسن بتاؤں، سب جوتیاں اتار کے آئے، بھائی تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں، ہم امام حسین کے مدرسے کی کلاس میں جوتیاں اتار کر آ رہے ہیں۔ جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں، باہر کوئی حیثیت ہوگی ہماری، لیکن جیسے فرش اعضا پر آ کے بیٹھے ہم سب حسین کے فقیر، سب امام حسین چاہتے ہیں۔ دنیا کی وزارتوں میں وزارت تعلیم ہوگی، اللہ کی وزارت میں جسے حسین مولا کہتے ہیں وہاں وزارت تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، یہاں تعلیم بھی، ماشاءاللہ بلند تر صلوات۔ انا علینا للہدی، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تھوڑا تسلی دیجئے، نیند تو نہیں ہے؟ ہم کراچی یاد ہو رہا ہے، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنا جن کا کام یہ ہے کہ یہدون بامرنا، جو ہماری جانب سے ہمارے امر کی ہدایت دیں گے، یعنی ہادی اللہ ہے، دیں گے۔ یہ تو چاہوں گا بھائی آپ سے
ہدایت اللہ کی ہے ملے گی ان سے، ایسے ہی رحمت اللہ کی ہے ملتی ہیں، رزق اللہ کا ہے ملتا ہے ان سے، اور ناراض نہ ہو تو مباہلے میں لعنت اللہ کی ہے آتی ان کے ذریعے۔ یہ تو اللہ کی چیزیں ہیں جو یہ واسطہ فیض ہے، اللہ کی چیزیں ان کے ذریعے، یہی سالم اور سالمہ جعلنا منہم ائمۃ یہدون، اور ہم نے ان میں سے بے امام 12 ہیں، صلاحیتوں والے 12 سے، ہم نے ان میں سے کچھ معیاری لوگ 12 سے زیادہ تھے، مگر ان میں سے جو زیادہ 2 صفتوں پر پورا اتر رہے تھے، ان میں سے وہ 2 صفتیں کیا ہیں؟ لما صبر، زیادہ صبر کرنے والے کوئی بات، لما صبروا، جو زیادہ صابر ہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر جو زیادہ یقین، انہیں ہم امام۔ اچھا، اللہ کن میں سے امام بناتا ہے؟ تھکے نہیں ہیں؟ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے، مولا عباس ان میں سے ایک ہے جن میں سے اللہ امام بناتا ہے۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد قمر جلالوی انہیں یاد ہوں گے، استاد قمر جلالوی کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ استاد قمر جلالوی فرماتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ ان میں اللہ جن میں سے کچھ کو امام بنا رہا ہے، تو یہ رشتہ داریوں کی، اللہ کا کسی کا مکان نہیں، اللہ کا مکان نہیں ہے، ہاں خانہ کعبہ اللہ کا ہے، کعبہ میں اللہ نہیں رہتا، اللہ کہاں نہیں، ہر جگہ ایک سوئی کے نوک کے برابر فضا میں، جب وہ ہر جگہ ہے تو پھر اس کا مکان ہی نہیں، جب پڑوس نہیں ہے تو پڑوس کی بنیاد پر پھر کیا ہے؟ معیار، کوالٹی، میرٹ۔ تھکے نہیں ہے، ہر جگہ ایک ہی آواز ہے، ہر جگہ ایک ہی پکار ہے، میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے۔ جی ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا۔ میرٹ کا دوسرا نام علی ہے، قابلیت، اہلیت، صلاحیتوں کا مجموعہ مولا علی کی۔ ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا، لما صبروا، صبر کی۔ مجھ حقیر فقیر پہ اللہ کا خاک، کہ جوانوں کی تعداد کہیں کہیں، ورنہ اکثر جوانوں، اور ان جوانوں میں الحمدللہ اہل سنت، جب آپ کو پتا ہو کہ ہم، پھر آپ مجھ سے روایتی، مجھے تو ان سب کے دل اشتراکات پہ بات، مجھے وہ موضوعات پر بات کرنی ہے جو ان کے لیے بھی قابل ہے، تو ہم سب اس تو ایسا الحمدللہ تعداد، میں آپ کو اگر ہماری وجہ، اس لیے کہ ہم شیعوں کا حالت ہے، ان سے کہتا ہوں ہم شیعوں، تو ایک جگہ ہماری وجہ، تو 2 جوان تھے دونوں آپس میں، اس نے کہا 2 باتوں کی وجہ سے، ایک عظمت علی، ایک صبر حسین۔ جب دیکھتے بعد از نبی اگر کوئی صاحب عظمت، بعد از نبی اگر کوئی صاحب عظمت ہے، علی جیسا کوئی، ظلم تھک گیا، کیا کرتا ہم تو دن میں اگر اپنے 3 عزیزوں کے لاشیں دیکھ لیں، شاید ہم، جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے نا اس کا دل بھی اتنا ہی بڑا نرم ہوتا ہے، اتنی زیادہ نرم۔ مولا صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا جو کمل اللہ، اور ایسے لاشیں اٹھائے جن کا آج 1400 سال کے بعد بھی بیان ہمیں رلا ڈالتا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنا ذہن کربلا لے چلیے۔ غلاموں کے لاشیں بھی خود حسین نے اٹھائے۔ اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا مولا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے۔ حر علیہ السلام کا بیٹا علی ابن حر جب گھوڑ، اس نے آواز لگائی بابا میری مدد کریں، تو اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹا باپ کو اس حالت میں اگر پکارے تو باپ کتنی جلدی پہنچے گا بیٹا۔ جب حر پہنچا نا اپنے بیٹے کے قریب، تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے کھڑے ہیں۔ میرے مولا نے حر کے بچے کا لاشا اٹھا لیا۔ حر نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے۔ فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا حر کے بیٹے کا لاشا گنج شہیدہ میں لے کر آئے، لیکن جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کوئی نہیں تھا کربلا میں جو یہ کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ برابر سے ایک بی بی کے سلام کی آواز آئی۔ جب امام حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا نا، تو برابر سے امام حسین کے پشت سے برابر سے ایک بی بی کی آواز آئی۔ امام نے جو مڑ کر دیکھا جناب زینب کھڑی تھی۔ فرمایا بھائی اس کا لاشا زینب اٹھائے گی۔ واحد لاشا ہے کربلا کے شہیدوں میں جو امام حسین کے ساتھ جناب زینب نے اٹھایا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب آمادہ ہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ 2-3 منزلیں لوں گا، اپنی عبادت کو مکمل کروں گا۔ امام حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے۔ ہاں آزادارو، جب آپ کی بات روشن ہو جائے نا تو اپنی آوازوں کو آزاد کر دیا کریں۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر بلند رونے والوں کے لیے مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پر حسین خود بہت روئے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا،
پامال بھتیجے کا لاشا، یتیم بھتیجے کا لاشا، چاند جیسے چہرے والے بھتیجے کا لاشا۔ لاشا میرے مولا نے کیسے اٹھایا اس کا بیان بہت مشکل ہے، لیکن جب لاشا لے کر آئے تو جب بھی میرے مولا کوئی لاشا لاتے تھے نا تو ساری بیویاں باہر آ جاتی تھیں اور امام حسین کا استقبال کرتی تھیں۔ خاص طور پر جس کا لاشا لاتے تھے اس شہید سے وابستہ بیوی آگے بڑھتی تھی۔ کبھی کوئی ماں ہوتی تھی، کبھی کوئی زوجہ ہوتی تھی، کبھی کوئی بہن ہوتی تھی، وہ آگے بڑھ کر کہتی تھی مولا میرا عزیز مجھے دے دیں۔ جب حضرت قاسم کا لاشا لائے نا تو بی بی ام فروہ نظر نہیں آئی۔ مادر حضرت قاسم زوجہ امام حسن مجتبی امام حسین لاشا لا کے کھڑے ہیں، بیویاں ساری کھڑی ہیں، ان بیویوں میں بی بی ام فروہ نہیں ہے۔ تو امام حسین نے تعجب سے پوچھا جناب زینب سے، بہن زینب بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو کسی بیوی نے آواز دے کر کہا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پہ چلی گئی تھی، خیمے کی پشت پہ چلی گئی تھی۔ جناب زینب نے جا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ یہاں سجدہ مکمل ہوا، وہاں جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ جناب ام فروہ آئیں وہاں جہاں جناب قاسم کا لاشا رکھا ہوا تھا، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا، گھوڑے دوڑ چکے ہیں، جوڑ جوڑ علیحدہ ہے، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھا، لاشے کو غور سے دیکھتی رہی۔ سامنے امام حسین کھڑے تھے، امام حسین کو آواز دے کر کہا ہے میرے مالک ہے میرے مولا، مجھے اپنے بچے کا، میرے بچے کا مجھے خون بھرا کرتا دے دیجئے، جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے وہ کرتا مجھے دے دیجئے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک چاک ہو گیا، یہ تار تار خود کرتا اس کا کیا کریں گی، مگر ماں کی آرزو تھی۔ امام نے کچھ ہی دیر بعد وہ خون بھرا کرتا جناب میں ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی وہ کرتا اپنے خیمے میں لے گئی، اپنے سامان میں رکھ دیا۔ عصر عاشور، اسی دن عاشور کے بعد خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، بیویوں کے خیموں سے تبرکات لوٹنے والے تبرکات لوٹ کے لے گئے۔ یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر ہو کے کوفہ گیا، کوفے سے شام آیا، شام میں اسیری رہی، زندان سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے۔ جب تبرکات واپس آئے تو ہر ایک بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ شام سے کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا۔ جیسے ہی مدینہ پہنچی نا تو بے چینی کی کیفیت تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے جنت البقیع لے جاؤ۔ سارا قافلہ ایک جگہ ٹھہرا ہوا تھا، فرمایا مجھے جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی امام حسن کی قبر کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک آواز دے کے مرثیہ پڑھا میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔